کے تصور سے لرز جاتا ہوں، نعت لکھنے کے تصور سے لرز جاتا ہوں، نعت کیا لکھوں یہی سوچ کے گھبراتا ہوں، میں قلم ہاتھ میں لیتے ہوئے رک جاتا ہوں، اپنی کم آئیگی علم پہ شرماتا ہوں، اپنی کم آئیگی علم پہ شرماتا ہوں، خود کو اللہ میں نااہل بہت پاتا ہوں، نعت لکھنے کے تصور سے لرز جاتا ہوں۔ نعت گو تجھ کو میرا شیوے تکریم ملے، سنو توجہ سنو، نعت گو تجھ کو میرا شیوے تکریم ملے، خامہ دل ورق جذبہ تسلیم ملے، روشنائی کے لیے کوثر و تسنیم ملے، نعت لکھنے کے جو آداب ہیں بتلاتا ہوں، نعت لکھنے کے تصور سے لرز جاتا ہوں۔ غزل پیش کر رہا ہوں۔ آیا تجھ پہ سر آیا بھی نہیں ہے، آیا تجھ پہ سر آیا بھی نہیں ہے، جنوں کیا ہے گر کار سازی نہیں ہے، آیا تجھ پہ سر آیا بھی نہیں ہے، اگر تجھ میں کردار ساز نہیں ہے، اگر تجھ میں کردار سازی نہیں ہے، نمازی تو ہو کر نمازی نہیں ہے، اگر تجھ میں کردار سازی نہیں ہے، نمازی تو ہو کر نمازی نہیں ہے، اگر تجھ میں کردار مدارس کے فارغ بہت میں نے دیکھے، مدارس کے فارغ بہت میں نے دیکھے، کوئی ان میں رومی اور راضی نہیں ہے، مدارس کے فارغ بہت میں نے دیکھے، یہ کیا قہر ہے آج اپنی صفوں میں، یہ کیا قہر ہے آج اپنی صفوں میں، نمازی ہے سب کوئی غازی نہیں ہے، یہ کیا خیر ہے آج اپنی صفوں میں، نمازی ہے سب کوئی غازی نہیں ہے، یہ کیا خیر ہے یہ زندگی اور کیا ہے، بتا دے مجھے زندگی اور کیا ہے، جو رسم و رہے شاہبازی نہیں ہے، بتا دے مجھے زندگی کے اور کیا ہے، کمی میرے بندہ نوازوں کی کب ہے، کمی میرے بندہ نوازوں کی کب ہے، مگر ان میں بندہ نوازی نہیں ہے، کمی میرے بندہ بتا دو مجھے شاہ
شاعری اور کیا ہے بتا دو مجھے شاعری اور کیا ہے اگر دل کی نغمہ ترازی نہیں ہے اگر بتا دو مجھے شاعری اور کیا ہے اگر دل کی نغمہ ترازی نہیں ہے بتا دو مجھے سبا سپاہی کچھ کم نظر جمال سحر دیکھتے نہیں کچھ کم نظر جمال سحر دیکھتے نہیں جلووں کا کیا قصور اگر دیکھتے نہیں جلووں کا کیا قصور اگر دیکھتے نہیں احباب اپنا عیب و ہنر دیکھتے نہیں آئینہ سامنے ہے مگر دیکھتے نہیں آئینہ سامنے ہے مگر دیکھتے نہیں انداز دیکھنے کے ہزاروں ہیں اور بھی اہل نظر بقید نظر دیکھتے نہیں اہل نظر بقید نظر دیکھتے نہیں عاقبت شناسی احباب دیکھیے انجام سامنے ہے مگر دیکھتے نہیں انجام سامنے ہے مگر دیکھتے نہیں اہل چمن سے مجھ کو یہی بس گلا رہا میری طرح بحسن نظر دیکھتے نہیں میری طرح بحسن نظر دیکھتے نہیں پائیں گے کیا وہ منزل مقصود کا سراغ ہم جن کے دل میں عزم سفر دیکھتے نہیں ہم جن کے دل میں عزم سفر دیکھتے نہیں اہل نظر کو نور قمر سے ہے واسطہ اہل نظر کو نور قمر سے واسطہ وہ بھول کر بھی داغ قمر دیکھتے نہیں وہ بھول کر بھی داغ قمر دیکھتے نہیں ہر ایک خیر و شر سے محبت بے نیاز دیوانے اپنا نفع و ضرر دیکھتے نہیں دیوانے اپنا نفع و ضرر دیکھتے نہیں اور سنیے نفع و ضرر دیکھتے شانی پہ تحریر شکایات تو ہوگی ملتے نہیں وہ مجھ سے کوئی بات ہوگی دنیا نے اگر چھوڑ دیا تو مجھے کیا غم دنیا نے اگر چھوڑ دیا تو مجھے کیا غم ہمراہ میرے گردش حالات ہوگی ہمراہ میرے گردش
گردش حالات تو ہوگی. کرتا ہوں یہی سوچ کے چاک اپنا غریبا. کرتا ہوں یہی سوچ کے چاک اپنا غریبا. اس دور میں تجدید روایات ہوگی. اس دور میں تجدید روایات ہوگی. پیتا ہے تو پینے دو لہو میرا بسد شوق. پیتا ہے تو پینے دو لہو میرا بسد شوق. اس طور سے قاتل کی مدارات ہوگی. اس طور سے قاتل کی مدارات ہوگی. کیا غم ہے اگر زاد سفر پاس نہیں ہے. کیا غم ہے اگر زاد سفر پاس نہیں ہے. راہوں میں تیری یاد میرے ساتھ ہوگی. راہوں میں تیری یاد میرے ساتھ ہوگی. بحروں میں بداوا ہوں تو کیا غم ہے مسیحا. بحروں میں بداوا ہوں تو کیا غم ہے مسیحا. فطرت کے لیے درد کی سوغات ہوگی. فطرت کے لیے درد کی سوغات ہوگی. اسی بار سبات فرمائے. عزم درکار ہے دوستی کے لیے. عزم درکار ہے دوستی کے لیے. آدمی جان دے آدمی کے لیے. عزم درکار ہے دوستی کے لیے. آدمی جان دے آدمی کے لیے. زندگانی نہیں دل لگی کے لیے. زندگانی نہیں دل لگی کے لیے. تیری تخلیق ہے بندگی کے لیے. تیری تخلیق ہے بندگی کے لیے. چین سے دو نیوالے اگر ہو نصیب. چین سے دو نیوالے اگر ہو نصیب. اور کیا چاہیے آدمی کے لیے. اور کیا چاہیے آدمی کے لیے. حال مفلس کے ظلمت کا دیکھا نہ پوچھ. ایک دیا بھی نہیں روشنی کے لیے. ایک دیا بھی نہیں روشنی کے لیے. محفلوں میں چراغاں تو ہوتا رہا. محفلوں میں چراغاں تو ہوتا رہا. دل ترستے رہے روشنی کے لیے. دل ترستے رہے روشنی کے لیے. حادثات رہے عشق مت پوچھیے. راہ در مل گئے رہبری کے لیے. حادثات رہے عشق مت پوچھیے.
راہزن مل گئے رہبری کے لیے، سرنمازوں میں تیرا جھکا ہے مگر، سرنمازوں میں تیرا جھکا ہے مگر، دل جھکا ہے کہاں بندگی کے لیے، دل جھکا ہے کہاں بندگی کے لیے۔ قول فطرت یہ ہے میرے استاد کا، قول فطرت یہ ہے میرے استاد کا، علم درکار ہے شاعری کے لیے، علم درکار ہے شاعری کے لیے۔ قول فطرت یہ ہے میرے استاد کا، علم درکار ہے شاعری کے لیے۔ تو مجھے چاند ستاروں میں نظر آتا ہے، تو مجھے چاند ستاروں میں نظر آتا ہے، اور گلشن کے نظاروں میں نظر آتا ہے۔ اس کو دھرتی کے مسائل کی نہیں کوئی خبر، اس کو دھرتی کے مسائل کی نہیں کوئی خبر، جو خلا باز ستاروں میں نظر آتا ہے۔ مادیت میں کہاں حسن و تجمل کی بہار، مادیت میں کہاں حسن و تجمل کی بہار، حسن فطرت کے نظاروں میں نظر آتا ہے، حسن فطرت کے نظاروں میں نظر آتا ہے۔ ملحدو جب کوئی خالق نہیں اس دنیا کا، ملحدو جب کوئی خالق نہیں اس دنیا کا، نور پھر کس کا ستاروں میں نظر آتا ہے۔ ملحدو جب کوئی خالق نہیں اس دنیا کا، نور پھر کس کا ستاروں میں نظر آتا ہے۔ علم کا نور نور ہے منطق کی کتابوں میں کہاں، علم کا نور ہے منطق کی کتابوں میں کہاں، علم قرآن کے پاروں میں نظر آتا ہے، علم قرآن کے پاروں میں نظر آتا ہے۔ عرصۂ زیست کی ہلچل سے جو گھبراتے ہیں، عرصۂ زیست کی ہلچل سے جو گھبراتے ہیں، ان کا آرام مزاروں میں نظر آتا ہے، ان کا آرام مزاروں میں نظر آتا ہے۔ مجھ کو اس بات کے اظہار میں کچھ عار نہیں، مجھ کو اس بات کے اظہار میں کچھ عار نہیں، اب تسنو میرے یاروں میں نظر آتا ہے، اب تسنو میرے یاروں میں نظر آتا ہے۔ جنبش دست مغنی کی بدولت فطرت، جنبش دست مغنی
انہیں کی بدولت فطرت زمزمہ ساز کے تاروں میں نظر آتا ہے، زمزمہ ساز کے تاروں میں نظر آتا ہے۔ علم کا نور تو منطق کی کتابوں میں نہیں، علم قرآن کے پاروں میں نظر آتا ہے۔ تمیز خیر و شر کا الہام بھولتا ہے، انسان ضمیر و دل کا پیغام بھولتا ہے۔ ضمیر ہم کو گناہوں سے بچاتا ہے، آواز دیتا ہے اندر سے، لیکن انسان اپنے ضمیر کی بات کو ٹھکرا کر کے گناہ کرتا ہے۔ ضمیر اجازت نہیں دیتا کسی کو غلط برے کام کی، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تمیز خیر و شر کا الہام بھولتا ہے، انسان ضمیر و دل کا پیغام بھولتا ہے۔ شعر ہے، گلچی بہار گل کو اپنا کرشمہ جانے، تو تھوڑا سا میں تشریح کر دیتا ہوں۔ المطلب الشعری فی بطن الشاعر، بعض اشعار کا مطلب شاعر کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو یہ ہے یہ شعر گلچی بہار گل کو اپنا کرشمہ جانے، یعنی ہم کسان کھیتی اگاتا ہے یا اس سے پھل یہ فصل کاٹ لیتا ہے تو اپنی قابلیت جتاتا ہے، میں نے میری کوششوں کا پھل پایا میری وجہ سے۔ اسی طرح ہم یہ کاروبار میں کچھ اپنی لیاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابلیت سے یہ سب ہو رہا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، سب اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، گلچی بہار گل کو اپنا کرشمہ جانے، ناداں صبا کا فیضان عام بھولتا ہے، توقیر غم کا منکر ہو کر جہاں میں انسان۔ تو شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ غم جو ہے اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ مصیبت کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں، غم کو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے، لیکن اگر ہم عقل سے کام لیں تو ہم کو معلوم ہو جائے غم بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ یوں ہے کہ غم جب ہم پر طاری ہو جاتا ہے تو ہم کو خدا کی یاد آ جاتی ہے، تو اس لحاظ سے غم نعمت ہے۔ پھر جب ہم غم اور مصیبتیں سہتے ہیں تو ہم کو دوسروں کے غم کا اندازہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی نعمت ہے۔ اس طرح کئی ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ توقیر غم کا منکر ہو کر جہاں میں انسان، قدرت کا سب سے اعلیٰ انعام بھولتا ہے، عیشق و سنج قسمت، عیشق و سنج قسمت سب کچھ تجھے ملا ہے۔ انسان کہتا ہے مجھے یہ نہیں ملا ہے وہ نہیں ملا، ایسا کہتا ہے، لیکن شاعر بتا رہا ہے عیشق و سنج قسمت سب کچھ تجھے ملا ہے، تو حق کی نعمتوں کا اتمام بھولتا ہے، عیشق و سنج قسمت سب کچھ تجھے ملا ہے، تو حق کی نعمتوں کا اتمام بھولتا ہے۔ اسی طرح یہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو ضمیر کو ٹھکرا کر ہی گناہ کرتا ہے، ضمیر کبھی کسی گناہ کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کی طرف اشارہ ہے، انسان کے ارتکاب عصیاں کا ایک سبب ہے، ناداں ضمیر و دل کا پیغام بھولتا ہے، انسان کے ارتکاب عصیاں کا ایک سبب ہے، ناداں ضمیر و دل کا پیغام بھولتا ہے، ناعاقبت شناسی فطرت ہے آدمی کی، ناعاقبت شناسی فطرت ہے آدمی کی، آغاز کی خوشی میں انجام بھولتا ہے، ناعاقبت شناسی
فطرت ہے آدمی کی، آغاز کی خوشی میں انجام بھولتا ہے۔ اور یہ مقطع ہے، دنیا میں آدمی نے پائی عجیب فطرت، دنیا میں آدمی نے پائی عجیب فطرت، جو کام ہے ضروری وہ کام بھولتا ہے۔ دنیا میں آدمی نے پائی عجیب فطرت، جو کام ہے ضروری وہ کام بھولتا ہے۔ بس کروں بس حسرتوں سے آپ کو بلایا نہیں بھائی، کتاب نہیں پڑھ سکتے ہمارے عائق تک نظر سب کی بآسانی نہیں جاتی، حقیقت سامنے ہوتی ہے پہچانی نہیں جاتی، حقیقت سامنے ہوتی ہے پہچانی نہیں جاتی۔ اور شعر ہے، یہ عصر یہ عراق اور ایران کی لڑائی میں کتنا خون خرابہ ہو گیا، انسان انسان کا دشمن ہو گیا ہے، قاتل بن گیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ عصر نو کا انسان آدمی ہے یا درندہ ہے، کہ صورت ایسی بگڑی ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، کہ صورت ایسی بگڑی ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، حوادث آ کے در سے موعظت انسان کو دیتے ہیں، مگر اس کی شرارت اور نادانی نہیں جاتی۔ میں سوچ رہا ہوں گلشن کی تزئین کا سامان کیا ہوگا، میں سوچ رہا ہوں گلشن کی تزئین کا سامان کیا ہوگا، درمیان میں ڈسٹرب مت کیجیے۔ میں سوچ رہا ہوں گلشن کی تزئین کا سامان کیا ہوگا، تخریب کا داعی ہر گل ہے، تعمیر کا امکان کیا ہوگا، تخریب کا داعی ہر گل ہے، تعمیر کا امکان کیا ہوگا۔ شعر کرتا ہوں، فیضان صبا سے خندب لب ایک خار مغیلاں کیا ہوگا، فیضان صبا سے خندب لب ایک خار مغیلاں کیا ہوگا، آغوش خزاں کا پروردہ مانو سے بہاراں کیا ہوگا، آغوش خزاں کا پروردہ مانو سے بہاراں کیا ہوگا۔ شعر کرتا ہوں، حالات سے ڈرنے والوں کو حالات کا عرفان کیا ہوگا، ساحل پر بیٹھے رہنے سے اندازہ یہ طوفان کیا ہوگا، حالات سے ڈرنے والوں کو حالات کا عرفان کیا ہوگا، ساحل پر بیٹھے رہنے سے
انداز یہ طوفان کیا ہوگا. شاید کرتا ہوں. بیکل ہے صبا مغموم ہے گل، فریاد بلب ہے ہر بلبل. شعر ہے. بیکل ہے صبا مغموم ہے گل، فریاد بلب ہے ہر بلبل. آغاز بہاراں جب یہ ہے، انجام بہاراں کیا ہوگا. آغاز بیکل ہے صبا مغموم ہے گل، فریاد بلب ہے ہر بلبل. آغاز بہاراں جب یہ ہے، انجام بہاراں کیا ہوگا. اور طرف ہے آپ کی نظر کرتا ہوں. یہ اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی. اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی. اے اہل جہاں اس سے بڑھ کر تہذیب پہ احسان کیا ہوگا. اے اہل جہاں اس سے بڑھ کر تہذیب پہ احسان کیا ہوگا. مختص کرتا ہوں. ممکن نہیں تبدیلی آئے اشیائے جہاں کی فطرت میں. ممکن نہیں تبدیلی آئے اشیائے جہاں کی فطرت میں. پتھر ہے بہر صورت پتھر، یہ لال بدخشاں کیا ہوگا. داغ جگر ہے خنداں آئین میں غزل کے، یا پھول کھل گئے ہیں تالاب میں کنول کے. داغ جگر ہے خنداں آئین میں غزل کے، یا پھول کھل گئے ہیں تالاب میں کنول کے. خورشید ڈوبتا ہے بجھتا ہے ماہ کامل. خورشید ڈوبتا ہے بجھتا ہے ماہ کامل. بجھتے نہیں ہے لیکن دل کے چراغ جل کے. خورشید ڈوبتا ہے بجھتا ہے ماہ کامل. بجھتے نہیں ہے لیکن دل کے چراغ جل کے. زخموں کا یک مرقع دل ہے بلطف یاراں. عزیزوں سے رشتہ داروں سے ہر آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور شاعر بھی اس سے کہاں بچ سکتا ہے. تو شاعر اپنی روزاد غم بتا رہا ہے، سنا رہا ہے. زخموں کا یک مرقع ہے لطف ہے، زخموں کا یک مرقع ہے دل بلطف یاراں. کچھ زخم گہرے گہرے کچھ زخم ہلکے ہلکے. آندیاں اٹھتی ہیں شمع حق بجھانے کے لیے، برق پاروں کا خطر ہے آشیانے کے لیے. آج ہے آمادہ یہ شر دشمنان بددماغ، وہ بجھانا چاہتے ہیں دین و ملت کا چراغ. خواب یہ شرمندہ یہ تعبیر ہو سکتا نہیں، ریت پر ایواں کبھی تعمیر ہو سکتا نہیں. زور باطل چھاؤں ہے اور چھاؤں کب ڈھلتی نہیں، یاد رکھیے ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. حق تعالی کی مشیت کا عجب انداز ہے،
گردش حالات میں تجدید دین کا راز ہے، سنت اللہ ہے یہی حق کا یہی دستور ہے، آزمائش اہل ایمان کی یہی آزمائش اہل ایمان کی اسے منظور ہے، جاد ایمان جسے کہتے ہیں شعلہ زار ہے، جذبہ صبر و رضا اس راہ میں درکار ہے، مرد حق در اصل سوز عشق کی تصویر ہے، پائی مالی عاشق جاں باز کی تقدیر ہے، پائی مالی عاشق جاں باز کی تقدیر ہے، تو نہیں فارغ ہوا توحید کے اقرار سے، اب گزرنا ہوگا تجھ کو وادی پرخار سے، تو نہیں فارغ ہوا توحید کے اقرار سے، اب گزرنا ہوگا تجھ کو وادی پرخار سے، امتحان ہی سے تیرے ایثار کی پہچان ہے، امتحان کے بعد ہی ثابت تیرا ایمان ہے، آزمائش ہے تیرے کردار کی اعمال کی، آزمائش ہے تیرے منصب تیرے اقبال کی، آزمائش ہے تیری تہذیب کی اقدار کی، آزمائش ہے تیرے اطوار کی افکار کی، مقتل و دار و صلیب و مسجد و ایوان میں، گھر میں اور بازار میں، محفل میں اور میدان میں، خلوت و جلوت میں، تاریکی میں اور انوار میں، دشت میں کوثار میں، جنگل میں اور گلزار میں، خلوت و جلوت میں، تاریکی میں اور انوار میں، دشت میں کوثار میں، جنگل میں اور گلزار میں، ہر جگہ اب تجھ کو دینا ہے ثبوت ایمان کا، پیش کرنا چاہیے نذرانہ اپنی جان کا، اپنی ہستی کو مٹا کر دعوی ایمان ہے، اپنی ہستی کو مٹا کر دعوی ایمان ہے، خاک میں مل کر ہی ایک دانہ گلے گلزار ہے، واقعی تاریخ کا ایک رنگی باب ہے، سرفروشوں کے لہو سے یہ چمن شاداب ہے، جان ساری سے نہیں مرد مسلمان کو فراغ، جان ساری سے نہیں مرد مسلمان کو فراغ، ہو فصیلے دار پر روشن سروں کے بیچ راغ، ہو فصیلے دار پر روشن سروں کے بیچ راغ، ملت بیدا کی کشتی آج ہے طوفان میں، نام حق لے کر اترنا چاہیے میدان میں، دوست تو موقع نہیں یہ بحث و قیل و قال کا، دین کو مطلوب ہے نذرانہ جان و مال کا، وقت ہے ایثار کا، موقع غفلت کا ہے موقع کہاں، وقت ہے ایثار کا، غفلت کا موقع ہے کہاں، رقص عمر جاویداں ہے زیر شمشیر و سنام، چشم پوشی ناروا ہے وقت سے حالات سے، وقت پھر آتا نہیں جب جاتا ہے جب وہ ہاتھ سے، چشم پوشی ناروا ہے وقت کے حالات سے، وقت پھر آتا نہیں جاتا ہے جب وہ ہاتھ سے، بالیقین اس قول کی تاریخ سے تائید ہے، کربلا کے بعد ہی اسلام کی تجدید ہے، غالب و فاتح رہے حق کا یہی، غالب و فاتح رہے حق کا یہی مقصوم ہے، شوکت باطل تو استحکام سے محروم ہے، یہ حقیقت میرے تابع کی طرح روشن ہے آج، یہ حقیقت میرے تابع کی طرح روشن ہے آج، زندگی بردوش ہے فکر و عمل کا امتزاج،
شاعر رنگی نوا فطرت کی یہ آواز ہے، جید پیغم ہی میں ملت کی بقا کا راز ہے۔ شاعر رنگی نوا فطرت کی یہ آواز ہے، جید پیغم ہی میں ملت کی بقا کا راز ہے۔